کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جلد بازی کیوں کرتا ہے اور رسول خدا نے جلد بازی کے بارے میں کیا فرمایا، اور اللہ نے رات و دن کو کیوں بنایا، اور ہمارے اعمال قیامت کے دن کس شکل میں اور کہاں پر لٹکائے جائیں گے، اور حساب و کتاب کے لیے کس سے کہا جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 10 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید 4 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان اپنی جلد بازی اور نادانی کی وجہ سے شر کو بھی اس طرح سے طلب کرتا ہے جیسا کہ بھلائی کو طلب کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے جلد باز ہے۔ ناظرین، تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے لیے برائی چاہتا ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، یعنی لوگ آپ سے فوری عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں بھی اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی اگر دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائیں۔ اس جلدی کرنے کی اصل وجہ جہالت، دشمنی اور تعصب ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، انما اہلک الناس، انسانوں کی زیادہ تر ہلاکت جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسی بہت سی بد دعائیں جو کہ انسان اپنے خلاف یا اپنی اولاد کے خلاف کرتا ہے، وہ جلد بازی کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ 1. جلد بازی انسانی فکر اور عمل کے لیے آفت کا درجہ رکھتی ہے۔ 2. ہر انسان فطری طور پر بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے۔ آیت کے اس جملے میں انسان کے شر کو بھلائی کی دعا سے تشبیہ دی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے۔ 3. جو لوگ قرآن کی مستحکم ہدایت سے بھی راہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو وہ تیزی سے شر و برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 4. جلد بازی انسان کے وجود کا حصہ ہے، لیکن اس کے صحیح استعمال کے وقت کو پہچاننا سب سے اہم ہے۔ ناظرین، سورہ اسراء کی 11ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے بعد اب آئیے 12ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں قرار دیا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی یعنی چاند کی روشنی کو کم اور مدھم کر دیا، اور دن کی نشانی سورج کو روشن بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور سالوں کی تعداد اور حساب کو جان سکو۔ ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ناظرین، تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں زیادہ تر مقامات پر رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا ذکر بعد میں ہے۔
ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ زمین کی تاریکی اور اندھیرا خود اس کی وجہ سے ہے، یعنی زمین تاریک اور اندھیری ہے جبکہ روشنی سورج سے آتی ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کے اہم نقطے کو ملاحظہ فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، زمین کا اپنے مدار کے گرد گردش و چکر اور دن و رات کا وجود میں آنا خدا کے حکیمانہ فیصلے کی بنیاد پر ہے، ایسا نہیں کہ یہ سسٹم خود بخود وجود میں آ گیا ہو۔ دو، دن کام کے لیے ہے اور رات آرام کے لیے ہے۔ تین، اگرچہ فضل و رحمت خدا کی طرف سے ہے لیکن ہمیں بھی کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ چار، روزی خدا کی طرف سے ہے، ہمیں اپنی چالاکی اور عیاری پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ پانچ، رزق و روزی حاصل کرنے کے میدان کو تیار کرنا اللہ کی ربوبیت اور اس کے پروردگار ہونے کی ایک شان اور علامت ہے۔ چھ، دن و رات ایسے کیلنڈر ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے، آسان، سب کے لیے نظم و ضبط اور پروگرام کو سیٹ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آٹھ، اس دنیا کے نظام میں تمام چیزیں منظم اور قانون کی پابند ہیں اور ہر ایک کے لیے مخصوص قانون موجود ہے تاکہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو اور کسی بھی مقام پر الجھاؤ پیش نہ آئے۔ سورہ اسراء کی 13ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہم نے ہر شخص کا عمل اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب پیش کریں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آیت میں کلمہ طائر انسانی عمل سے کنایا ہے کیونکہ ہر شخص کے اعمال پرندے کی طرح سے پرواز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مالک تک پہنچ جائیں۔ ہر شخص کی نیکی بدی کو اس کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نامہ اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، من جملہ: ایک، نامہ اعمال سب کے لیے ہیں۔ دو، نامہ اعمال میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہوگا۔ تین، مجرم نامہ اعمال سے ڈرتے ہیں۔ چار، خود انسان کو اپنا نامہ اعمال پڑھ کر اپنے بارے میں فیصلہ دینا ہوگا۔ پانچ، کامیاب افراد کے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے جبکہ جہنمیوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ابھی آپ نے اس نورانی آیت کے نکات کو جانا، اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، حساب کتاب سب کے لیے ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ دو، تمام انسان اپنے نامہ اعمال لے کر محشر میں حاضر ہوں گے۔ تین، انسان اور اس کے اعمال لازم و ملزوم ہیں، یعنی الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ چار، انسان کی سعادت اور کامیابی یا شقاوت اور ناکامی اس کے اعمال سے ہے۔ سعادت و شقاوت کا تعلق کسی اتفاق اور چاند سے نہیں ہوتا۔ پانچ، خدا کو ہر انسان کے اعمال کا پورا علم ہے۔ اعمال نامہ انسان کو یاد دہانی اور خود اس کے سمجھنے اور یاد دلانے کی خاطر دیا جائے گا۔ چھ، انسان کے تمام اعمال و افعال محفوظ اور ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اگرچہ اس دنیا میں ریکارڈنگ محسوس نہیں ہوتی لیکن قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 13 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو خود ہی پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے اعمال نامے میں اپنے کیے ہوئے کاموں کو اس واضح انداز میں دیکھے گا اور اسے یوں محسوس ہوگا کہ گویا ابھی اس کام کو انجام دیا ہے۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد روح ہے، جس پر انسانی اعمال اپنا اثر مرتب کرتے ہیں، اور اقرا یعنی پڑھنے سے اس کا سمجھنا مراد ہے۔ حدیثوں میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب کیے جانے سے پہلے ہی اس زندگی میں اپنے کیے کاموں کا حساب کر لیں۔ اس طرح کے حساب و کتاب سے انسان خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہے، اور حساب و کتاب نہ کرنے کی وجہ سے انسان غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنا حساب خود کریں گے، آخرت میں انہیں حساب میں آسانی رہے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا خود محاسبہ کریں، اور جہاں جہاں کمی دکھائی دے تو اس کی تلافی اور بھرپائی کریں، اور برائیوں سے توبہ کر کے نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ ابھی آپ نے اس نورانی آیت کے نکات کو جانا، اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، قیامت کے دن ہر شخص اپنا نامہ اعمال پڑھ سکے گا۔ 2، قیامت کے دن انسانی ضمیر بیدار ہوں گے۔ 3، قیامت وہ واحد عدالت و کورٹ ہے جہاں مجرم اپنے خلاف خود ہی فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ جلد بازی کی اصلی وجہ تعصب، دشمنی، جہالت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی زیادہ تر موتیں جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔